بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بات قرآن کریم میں نہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے فرمائیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو اس وقت جب پہلی مرتبہ تمہیں تکلیف پہنچے، صدمہ پہنچے، تو میں تمہارے لیے جنت سے کم کسی ثواب کے لیے راضی نہیں ہوں۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مصیبت میں صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، اس کا ثواب ہے۔ یہ ثواب در حقیقت اس وقت ہے جب شروع میں ہی صدمہ پہنچتے ہی، تکلیف پہنچتے ہی، تکلیف کی خبر سنتے ہی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنے کا ثواب، ورنہ 2-4 دن کے بعد تو خود بخود تسلی ہو جاتی ہے، خود بخود تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس وقت تکلیف شروع ہوئی، جس وقت آپ نے خبر سنی، کسی کے باپ کے انتقال کی، ماں کے انتقال کی خبر سنی، تو اس فوراً اسی وقت اللہ جل شانہ کے عظیم ہونے کی طرف نظر کرنا اور ہم جو تقدیر پر ایمان لائے ہیں اس کا استحضار کرنا، اور اس مصیبت کے اوپر اللہ نے جو اجر رکھا ہے اور فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بلا حساب دے گا، تو اس کی طرف نظر کرنا یہ ہے اصل ثواب کا درجہ۔ اور یہ ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت سے کم تو تمہارے لیے میں راضی نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس تسلی دینے کے لیے گئے، تو وہ خاتون اپنے دکھ میں، تکلیف میں بالکل ہی یعنی بے ہوش سی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینی چاہی تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے کیا تکلیف ہے تمہیں معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہیں سکی۔ اس وقت مناسب نہیں سمجھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید بات کریں، وہاں سے تشریف لے آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسی بات کہہ دی۔ اس پر وہ خاتون دوڑی دوڑی گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے، اور عرض کیا یا رسول اللہ میں پہچان نہیں سکی تھی، میں تکلیف میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گر کی بات فرمایا کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو کہتے ہی اس کو ہے جب پہلی مرتبہ تمہیں شوق لگے، جس وقت دھچکا لگے اسی وقت صبر کرنا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، یہ ہے اصل معتبر، ورنہ بعد میں تو تسلی ہو ہی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے، روح قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہاں یا اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کے بندے نے سنتے ہی کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے الحمدللہ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کے بعد کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو جس کا نام بیت الحمد ہوگا، تعریف کا گھر۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی ہوا ہے، بندے کے لیے اس کے سوا چارہ کار نہیں، راضی ہوگا
یا تو ایڑیا رگڑ کے یا راضی ہوگا خوش ہو کر. اگر خوش ہو کر راضی ہو تو ثواب ملے گا، اور اگر ناراض ہو کر پھر یہی کہیں جا کر راضی ہوگا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تکلیف کسی کے اوپر نہ لائے، لیکن یہ زندگی ہی ایسی ہے کہ اس میں دکھ تکلیف ضرور ہوتی ہے. جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو فوراً اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، اور پہلے ہی مرحلے پر یہ صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك